بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے لڑکوں کے یہ 13 نام ہرگز نہ رکھیں۔ نام کی حیثیت ایک قالب کی سی ہے جس میں انسان ڈھلتا ہے۔ نام کا انسان کی فطرت پر نفسیاتی اثر رہتا ہے۔ اچھے نام والا آدمی اپنا نام اچھا اثر محسوس کرتا ہے، چنانچہ جب اس سے پکارا جاتا ہے تو اپنے اندر ایک عجیب طرح کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جس کا نام اچھا نہیں ہوتا تو اپنے نفس کو جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی کہ ناموں کا یہ اثر انسان کی شخصیت پر اتنا نمایاں ہے کہ مشاہدہ ہے جتنی بڑی شخصیات دنیا میں تشریف فرما ہوئیں ان کے نام بھی ان شخصیات کے مناسب تھے، اور تاریخ میں جو لوگ منفی تشخص رکھتے ہیں ان کا نام بھی ان کے موافق ملے گا اور ان کا اچھا نام نہیں ملے گا۔ توفیل مودود، صفحہ 213۔ نمبر 1، جعل نام ہرگز نہ رکھیں۔ اس کے معنی تو جانیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا کہ نافرمان ہو چکا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حاضر کیا اور کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں، اپنے والد کی نافرمانی کرتے ہو، والد کے حقوق پہچانے نہیں؟ تو اس لڑکے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، کیا بیٹے کا اپنے باپ پر کوئی حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نعم حقہ علیہ ان یستجب امہ ویحسن اسمہ ویعلمہ الکتاب۔ جی بالکل، باپ پر بیٹے کے کئی حقوق ہیں، وہ یہ تعالیٰ کی حکمت پر چھوڑ کر اچھی ماں تلاش کرنے والی بنے گی، اچھا نام رکھے اور منشاء خداوندی اور تعلیم نبوی پر رضامند ہوگی۔ تو بیٹے نے کہا، آگے چل کر والدین کی امی وما ہی الا سرمایہ اشتراها بأربعۃ درہم ولا حسن اسمی سمانی جعشر ولا علم جرم کتاب اللہ آیت واحدہ۔ بڑے خدا نہ میرے والد نے اچھی ماں کا انتخاب کیا، میری ماں ایک سندھیا باندھی ہے، جہنم 400 درہم میں خریدا ہے، میرا نام جعل یعنی کالا بدصورت رکھا، جو اچھا نام نہیں۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا نام باپ کی جانب متوجہ ہوا اور کہا، تیرا دعویٰ ہے تیرا بیٹا تیرا نافرمان ہے اور تیری تعریف کرتا ہے، تو نے تو پہلے ہی اس کے حقوق دبا لیے ہیں۔ پھر سخت لہجے میں اس سے کہا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نام رکھنے سے بھی منع فرمایا جس کے معنی سے انسان کی اپنی ذات بدنصیبی کا باعث ہے، رکھ لیا تو لازمی نام کا اپنے مسمی میں تاثیر اکثر نام ہرگز نہ رکھیں۔ بہت برا نام ہے جنہوں نے رکھ لیا ہے، وہ لازمی پیدا ہونے کے خطرات ذرا مانی تو جانے۔ اور اللہ رب اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے نام دریافت کیا تو اس نے کہا، میرا نام جمرہ دہکتی آگ ہے۔ پھر دریافت کیا، تیرا باپ کون؟ اس نے جواب دیا، غرور تکبر ہو اللہ کا شعلہ۔ پوچھا کہ کس قبیلہ کا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، حرقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلن قبیلے سے ہوں۔ ناموں کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، تیرا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا، حرات النار، آگ کا علاقہ ہے، اس میں میرا گھر ہے۔ پھر پوچھا، یہ جگہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، ذات الذی، آگ والی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور بددعا کے طور پر کہا، جاؤ تیرا خانہ ہی جل گیا۔ پھر جب وہ گیا تو اس نے اپنے گھر کو جلا ہوا پایا۔ جیسے عاصی۔ نمبر 4، مرہ نام ہرگز نہ رکھیں۔ ایسے ناموں کو بھی لازمی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا قرار دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک موقع پر ان لوگوں کو آگے رکھا جن کے نام اچھے تھے تاکہ امت میں اچھا نام رکھنے کا رجحان پیدا ہو۔ ایک موقع پر دودھ دوہنے کی باری آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹنی کو کون دوہے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا، میں۔ حضور نے نام پوچھا، نام کیا ہے؟ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا جس کا نام جمرہ، آگ کا شعلہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو بھی بیٹھ جا۔ ایسے ایک اور آدمی کھڑا ہوا جس کا نام یعیش تھا، زندگی گزارنے والا، تو اللہ کے نبی نے یہ کام اسی کے خوبصورت ہے کہ رکھ دیا۔
صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ شریعت نے مقامات کے صحیح ناموں کی جانب رہنمائی فرمائی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تھے۔ نام بھی ہے جب کسی عامل کو بھیجتے تو اس کا نام دریافت کرتے، الف اور اگر اس کا نام پسند آتا تو خوش ہوتے اور اس کی تصویر بنانے میں استعمال ہونے والی لکڑی، اور اگر نام پسند نہ آتا تو چہرے پر ناپسندیدگی ظاہر ہوتی۔ بیہودہ نام اگر کسی بستی میں جاتے تو اگر بستی کا نام پسند آتا تو خوشی کے آثار چہرے آیت پر ظاہر ہوتے۔ آیت کے اور اگر نام پسند نہ آتا تو اس کی ہمارے عرف میں بھی آیت بولا جائے تو اس سے قرآن کی آیت مراد ہوتی ہے۔ ہر نام اور اسی کی طرف ذہن اگر رکھ لیا ہے تو لازمی تبدیل کریں۔ ذرا مانی تو جانے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے پسند تھا میں ابو حرب نام کی کنیت رکھوں، لیکن جنگ جدل قتال کو کہتے ہیں آسانی اور سہولت جہاد و قتال کی جانب بہت مائل تھے۔ کا نام رکھا جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو میں نے اس جنت کے لیے استعمال ہوا ہے، میں ابو حرب کے ساتھ کنیت رکھ سکوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ نے کہا میرے بیٹے کا کیا نام رکھا ہو سکتے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ حرب۔ ہاں کہ انہوں نے کہا کہ یہ حسن ہے جس کے معنی دانا کے ہیں۔ ایک آدمی کا نام شہاب آگ کا شعلہ تھا۔ نمبر 2 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام پیش شام سخاوت کے ساتھ بمعنی مشترک لہذا یہ نام بھی بدل دیں۔ اسی طرح غراب نام ہرگز جس کے معنی ہے کڑکنے والی بجلی، مطلب کہ بجلی ذرا معنی تو جان لے کہ اس کیا معنی ہے، غصے والی ہوگی۔ ایک صحابی کا مطلب غراب تھا۔ وانیہ نام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام مسلم رکھا۔ زویا تبرانی یہ نام بھی اچھا نام کے معنی ہے، دوری اس کی جگہ کوے کے اسلامی نام جاہلیت میں کوے سے بدفعلی لیتے تھے، اسی وجہ سے جبکہ یہ نام کا کچھ مطلب ضرور ہونا چاہیے۔ نمبر 7 نابیہ آس نام ہرگز نہ رکھیں کہ وہ اس کے معنی ہے سخت، کافی دور ہو، مطلب کہ سخت پانی نہ ملنے کی وجہ سے سڑ جانے اور گل جانے والا، سخت اور نافرمان اور ظاہر ہے کون چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کا نام ایسا ہو۔ نمبر 8 تحریم نام ہرگز نہ رکھیں۔ تحریم نام کے معنی بعض لوگوں نے کم فہمی کی وجہ سے یہ نام بھی رکھ لیا، جبکہ اس کے معنی ہے گناہ گار۔ حضرت ابو وہب جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے نام پر اپنے نام رکھو۔ اور نمبر 10 حباب شیطان کا نام ہے اور سانپ کو بھی بولتے ہیں۔ نیز زیادہ صحیح حق پر مبنی نام حکم کے معنی حاکم کے ہیں اور سب سے برے اللہ تعالیٰ کی ذات اور مرہ، لہٰذا اس نام کو یہاں لازمی تبدیل سے مقصود یہ ہے۔ نمبر 12 وہ نام رکھنا باعث زحم کے معنی رحمت اور تنگی کے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نام بھی تبدیل کریں بندہ کی عبدیت۔ امام ابو داؤد لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے عزیز، اطلع، شیطان، حق، عبدالعلیم، عبدالخبیر، شہاب ناموں کو بدل ڈالا۔ مشکات شریف طیب آس بدلنے کی وجہ یہ ہے اس کے معنی سختی الرحمن یا خدیجہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، سمیہ عزیز کہنا ذاکرہ شاکرہ۔ اللہ کو بدل دیا رکھنے کے اس کے معنی شدت اور سخت معنی پر مشتمل نام رکھنا ممنوع ہے۔ ابلیس کا نام ہے، اپنی اولاد کا ایسا نام ہرگز نہ رکھیں جس کے معنی و مفہوم میں فحاشی، بد اخلاقی، غراب کے معنی دوری، بے دینی وغیرہ پائی جا رہی ہو۔ گندا شریعت مطہرہ نے جو انسان شیطان کا نام ہے اور سانپ کو بھی بولتے ہیں نام و نمود اپنی ستائش و تعریف۔ ایک آدمی کا نام زحم بمعنی ہجوم تنگی تھا، جس شدت سے قرآن و حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کر اس کا نام بشیر دنیا کے اور مذاہب میں کہیں نہیں۔ ایک آدمی کا نام اسود کالے رنگ اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نام بدل کر ابیض سفید رنگ والا معانی پر مشتمل نام، لیکن اگر تواضع ممانعت کوئی اپنا نام اسود رکھے اور اس سے کوئی حرج نہیں، کیونکہ بہت سے صحابہ لڑکیوں کے لیے مذکورہ بالا نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ ایک صحابی کا نام ناموں کے بجائے بچی کا نام بندہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیات تو پتھر کے نہیں میں سے کسی کے نام پر یا اچھے معنی والا نام رکھ لیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان ناموں کے بدلنے کا سبب سے بڑا محرک یہ تھا کہ کفر و شرک کی فکر سے کلی طور پر آزادی ملے۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ نام معنی کے لیے ایک قالب کی حیثیت رکھتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے روح اور بدن کا تعلق ہے۔ تو نام کے معنی کے اثرات کا انسان کے ذہن پر ظاہر ہونا ایک بدیہی امر ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک اعرابی آیا تھا اور مسجد نبوی میں فصیح و بلیغ تقریر کی تو لوگ اس کی تقریر سن کر دم بخود ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من البیان للسحر،
کہ بعض بیان جادو اثر ہوتے ہیں۔ ناموں کے احکامات کا خلاصہ۔ کوئی بھی نام رکھنا شرعاً جائز ہے اگر شرعی اصولوں کا لحاظ کیا جائے۔ کسی صالح انسان سے مشورہ کر کے نام رکھنا چاہیے۔ کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور سے پوچھ کر اپنے بچوں کے نام رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے شروع میں عبد لگا کر نام رکھنا مستحب ہے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرب وغیرہ۔ انبیاء اور صالحین کی نسبت پر نام رکھنا اصل ہے، مستحب ہے۔ ان ناموں میں نسبت ہی اصل ہے، معنی اصل نہیں۔ بقول ابن قیم کبھی اچھا نام ہی برائی کرنے سے معنی بنتا ہے۔ صحابہ، تابعین، محدثین، فقہائے امت کے صالح ترین ہیں۔ نام کا معنی شرعی طور پر اچھا ہونا چاہیے۔ عاجزی اور انسان کی حقیقت کا اظہار کرنے والے نام رکھنا مستحب ہے، کیونکہ عبدیت والے نام اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ حارث اور حمام جو کہ انسان کی حقیقت کا اظہار کرتے ہیں، ان کو حدیث میں سچا نام قرار دیا گیا۔ نام کا معنی اچھا ہونا چاہیے۔ علامہ ماوردی نے اچھے نام کی چند خصوصیات بیان کی ہیں۔ لکھتے ہیں، نام کم حروف کا ہو، پڑھنے میں آسان ہو، الفاظ آسان ہو، سننے میں اچھا لگے، معنی اچھا ہو، انسان کی ذات کے مناسب ہو، اور اس نام کا مسلم طبقے اور ہم مرتبہ طبقے میں رواج ہو۔ برے معنی کا نام رکھنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھے نام پر اترانا اور تکبر کرنا جائز نہیں۔ اگر عاجزی کی بنا پر اپنے نام ایسے رکھے جس کا معنی اچھا نہ ہو تو درست ہے، جیسے کہ بہت سے صحابہ و محدثین کا نام اسود تھا، لیکن زیادہ برے معنی کا نام رکھنا مکروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مخصوص نام رکھنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام کے ناموں کو بگاڑ کر پکارنا گناہ کبیرہ ہے۔ شرکیہ نام رکھنا حرام ہے۔ شیطانوں اور فرعونوں کا نام رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح پرویز نام ہرگز نہ رکھیں، کیونکہ پرویز نام بھی کافروں کا نام ہے۔ شاہ ایران کا نام تھا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کر دیا تھا، نعوذ باللہ۔ یا ہمارے زمانہ کے مشہور منکر حدیث کا نام تھا، اب خود سوچ لیجئے۔